اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہترین نماز کیسے پڑھیں ہیں، اس سلسلے کا درس نمبر 6. اور اتنی اہم عبادت ہے یہ نماز، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن نے بعض اہم دینی مراسم، مثلا جیسے قسم کھانے کے لیے یا گواہی دینے سے پہلے، اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ یہ مذہبی رسومات قسم کھانے کے لیے سے پہلے یا گواہی دینے سے پہلے انسان پہلے نماز پڑھے اور پھر اس کام کو انجام دے. باقاعدہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس وقت بھی کوئی شخص اگر کوئی سفر میں بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب سفر میں کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور 2 عادل گواہ مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں کے علاوہ ان کو اس وصیت پر گواہ بناؤ. ان عادل گواہوں کو جب تک روکے رکھو، تحبسونہما، ان کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ وہ گواہی نہ دے لیں، لیکن اس گواہی کا اس بات کا خیال رہے کہ من بعد الصلاۃ، یہ لوگ پہلے، یعنی یہ جو گواہی ہے یہ نماز کے بعد انجام پائے. فیقسمان باللہ، یعنی وہ قسم کھا کر پہلے وہ افراد جو ہیں پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد قسم کھا کر کہیں کہ فلاں مسلمان نے سفر میں یہ وصیت کی. یعنی اتنی اہم ہے یہ نماز کہ بہت سی دینی مراسم میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ پہلے انسان نماز پڑھے اور پھر اس کو انجام دے. اور آج کل بھی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالتوں میں بھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے گواہی دینے سے پہلے ایک قسم کھائی جاتی ہے یا عہد و پیمان کیا جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. اور یا مثلا قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں. لیکن خود قرآن یہ کہتا ہے کہ شرعی قسم کے جو مراسم ہیں یہ نماز کے بعد انجام پائیں. یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت آ جائے کہ نماز ایک اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ بہت سے مراسم دینی اس کے بعد انجام پانے چاہیے. اور قرآن نے ایک عجیب و غریب نقطہ بھی بیان کیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں، کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے کعبے کے پاس، تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا، چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس دیکھیے چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کو، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تاکہ تم حج انجام دے سکو. علماء نے کہا کہ بڑی عجیب بات کہی، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں. وہاں پر حج کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. زیادہ مناسب حال محسوس ہوتا ہمیں، لیکن بڑا ایک عجیب و غریب اس کے اندر ایک نقطہ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن تب بھی کہہ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. اچھا، اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو جو پچھلی مرتبہ، جب تو کافی ہفتے گزر گئے حالات کی خرابی کے باعث، کچھ دماغ میں محو ہو گئی ہوگی آپ کے، پچھلا درس جو ہمارا نیت سے متعلق تھا
اس میں کچھ باتیں تنگی وقت کی بنا پر نیت کے حوالے سے رہ گئی تھیں، اور یہ ایک امکان اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بہت سی ریاکاری کے سلسلے میں جو باتیں آئی تھیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں، وسوسوں کا شکار ہو جائیں، اپنے ہر عمل کو ریاکاری جو ہے وہ سمجھنے لگیں خدا نخواستہ، تو وسوسوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس کی کچھ کلیریفیکیشنز دینی ضروری۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ریاکاری اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ریاکاری، ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ وسوسہ ریا آپ کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے پیدا ہوں، لیکن خود ریاکاری وہ اپنے اندر سمجھنا پڑے گی۔ اور بہت ساری جگہیں جو آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ پیش بھی کی گئی جس میں ریاکاری کرنا جائز بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں ریاکاری جائز، مثلا جیسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے راوی آتا ہے ہمارے چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا ایسے شخص کے متعلق کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا حکم ہے جو نمازوں کو لوگوں کے درمیان اس نیت سے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا دیکھیں تاکہ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور اس دین کے طرفدار ہو جائیں، اس نیت سے وہ لوگوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا اسے ریاکاری میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود، یعنی ترغیب وغیرہ کے لیے۔ اچھا، ریاکاری کی جتنی بھی علامتیں اس سلسلے میں ہمارے مدرسے کا کتابچہ پہلے سے آ چکا ہے جس میں کافی تفصیل ہے، آئینے کے نام سے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کسی کو گفٹ میں نہیں دی جا سکتی۔ آئینہ، وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ مجھ میں شاید یہ اخلاقی برائیاں جو ہے یہ محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے تحفے میں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ریاکار کی بہت ساری علامتیں بتائی گئیں۔ تو ریاکاری کی جب بھی آپ علامتیں پڑھیں، بلکہ ہر اخلاقی برائی کی، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ تمام علامتیں دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے، دوسروں میں نہیں تلاش کرنی۔ مثلا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے بہت اچھے لباس پہننے کا عادی ہو، کوئی خاتون بہت اچھا لباس پہن رہی ہو اور آپ کہیں اچھا بڑی متکبرانہ انداز میں اس نے لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو یہ علامتیں ساری اپنے اندر تلاش کرنی۔ لیکن وہ 4 علامتیں جو بہت مشہور ہیں، جو احادیث میں بھی آئی ہیں، کیا ریاکار اگر اکیلا ہوگا تو اکیلے میں ہمیشہ عمل میں سستی کرے گا، جب کوئی نہیں ہے تو بہت جلدی نماز پڑھ کے مثلا ختم کر دے گا، لوگوں کے سامنے ہوگا تو ہاں بڑی ٹھہر کر آہستہ روی کے ساتھ اور بہت اچھی قرات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے عمل میں جب اس کی تعریف کی جائے گی ریاکار کی، تو اس کے عمل میں ہمیشہ تیزی آ جائے گی، تعریف کرتے جائیں وہ عمل کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے گا۔ اور ادھر آپ نے تعریف بند کی اس کے عمل میں کمی واقع ہونے لگے گی، اسے ڈپریشن ہونے لگے گا، وہ سوچے گا کہ میری کوئی محنتیں ہیں یا میری جو بھی عبادتیں ہیں اس کا کوئی لوگوں میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، تو اس میں ایک پسماندگی پیدا ہوگی، ریاکار کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر کبھی اس کی مذمت کر دی جائے تو کیا ہوگا، اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا۔ ذرا سا آپ خاندان میں کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جاتی ہیں اور ذرا سی آپ کی مذمت ہو جائے تو آپ فوراً دل شکستہ ہو جاتی ہیں، اپنے اس کام کو بند کر دیتی ہیں۔ یہ ریاکار کی علامتوں میں سے جب اس کی مذمت کی جائے گی تو اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا، اور ہر بات میں فقط اپنی تعریف سننے کو ہی پسند کرتا۔ تو اپنے اندر انسان واقعی ان تمام چیزوں کو تلاش کرے اور اپنے بہت دقت نظری کے ساتھ اپنے اندر ان علامتوں کو پہچانے کہ کہیں مجھ میں ریاکاری کا مرض پایا تو نہیں جاتا ہے، تو وہ خود بخود ان علامتوں کو جو آئینے کے اندر بھی دی ہوئی ہیں وہ خود محسوس کر لے گا کہ نہیں یہ اصلی والی علامت ہے میرے اندر ریاکاری کی، یہ جو خیال میرے اندر پیدا ہوا یہ کہ یہ کوئی یہ وسوسہ ہے، یہ اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، بس ذرا دقت نظری کرنا پڑے گی۔ قیامت میں روایات میں ہے کہ 4 ناموں سے پکارا جائے گا ریاکار کو، اے کافر، اے خائن، اے فاسق، اے غادر، اے تباہکار، غادر تباہکار۔
آج تیرے سارے اعمال ہبت ہو گئے ہیں اور تیرے تمام اعمال کا ثواب باطل ہو گیا، اور آج تیری رہائی اور نجات کا کوئی سامان نہیں۔ اپنے کیے گئے تمام اعمال کا اجر ان سے طلب کرو جس کو دکھانے کے لیے تم نے وہ اعمال انجام دیے تھے۔ باقاعدہ قیامت کے دن اس کو اس انداز سے پکارا جائے گا۔ ثواب الاعمال میں بھی ہے یہ روایت، معانی الاخبار میں بھی ہے، اعمالی شیخ طوسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جو ریاکار حضرات ہیں نا، وہ اپنے عمل سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ جبکہ یہ جو دنیا ہے، دیکھیے ریاکاری اور دکھاوے سے مل جاتی، مگر آخرت وہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے نا، وہ فقط اخلاص عمل سے آپ کو حاصل ہوگی، اخلاص نیت سے حاصل ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے اسی نیت کی، اس گڑبڑ کی وجہ سے ہی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، حالانکہ دنیا میں 60-70 سال کی زندگی کافر نے گزاری، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں کیوں آگ میں جلایا جا رہا ہے؟ وہ اسی نیت کی وجہ سے۔ اور مومن جو جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، وہ اسی نیت کی وجہ سے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اگر دنیا میں پروردگار ہمیشہ رہنے دیتا تو وہ ہمیشہ، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نافرمانی پروردگار کرتے رہتے، ہمیشہ اپنے کفر کے اوپر باقی رہتے۔ اور اہل جنت کے ہمیشہ جنت میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ اطاعت الہی انجام دینے کی تھی۔ پروردگار اگر ہمیشہ بھی انہیں اس دنیا میں رکھتا تب بھی وہ ساری زندگی اطاعت الہی کی نیت کرتے۔ تو اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کا جو گروہ ہے کافروں کا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جنت جانے والے افراد کا جو گروہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسی نیت کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بہت سمجھنا چاہیے نیتوں کے مسئلے کو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں کے اوپر ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی نیت ہی کی وجہ سے ملنے والی۔ اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ریاکاری نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ریاکاری۔ مثلا ہم نے تو کوئی عمل انجام دیا تھا پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پروردگار میں ہم نے عبادت انجام دی، راتوں کو مثلا ہم اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے، لیکن ہمارا وہ عمل ہماری کسی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود لوگوں کی نگاہ میں آ گیا اور لوگوں نے اس پر تعریف کرنا شروع کر دی۔ ہم نے خود سے اسباب اختیار نہیں کیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ نیک کام، ہماری وہ سخاوت، ہمارا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی نیک کام کہ جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، اور پروردگار کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چھپا کر کرتا ہے اسے پروردگار لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ عمل آ گیا اور ہماری تعریف شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی عمل سے رک جاتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو ہماری تعریف ہو رہی ہے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اور ریاکاری کی وجہ سے ہمارے عمل باطل نہ ہو جائیں، تو عمل سے ہی رک جاتے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعریف ہو اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو، بلکہ رسول اسلام، پیغمبر اسلام، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اسے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آخرت کا اجر و ثواب تو الگ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی خوشخبری اس کو دے دی گئی ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ یہاں پہ بھی جو لوگ تمہاری تعریف کریں، جبکہ تمہاری اپنی نیت دنیا دکھاوے کی نہیں تھی، لیکن آپ کے کسی عمل کو لوگوں کے سامنے پروردگار نے آشکار کر دیا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، اب آپ کو اس تعریف سے خوشی محسوس ہو رہی۔ البتہ جو بہت عرفا ہوتے ہیں وہ اس سے بھی رنج محسوس کرتے ہیں۔ جب 1 کروڑ کے قریب افراد امام خمینی کے استقبال کے لیے آئے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا تھا آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو ایک عجیب کرب کے تاثرات ان کے چہرے پر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا ہے۔ آپ الیکشن میں آج کل دیکھ رہی ہیں کہ جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے ان کی کیفیات ہے۔ تو لیکن بہت ہی متفکر کہ بہت بڑی ذمہ داری کا ایک احساس اور لوگوں کا جوش و خروش اور وہ محبتیں دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوئے چلے جا رہے ہیں۔
تو بہرحال اسے رسول اسلام نے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آپ نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن وہ عمل لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ البتہ بہت جو بڑے مقامات پہ ہوتے ہیں اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز اور کہ جو کہ ریاکاری لگتی ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار کے جو عبادت گزار بندے ہیں انہیں دیکھ کر ہم اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارا عمل کم لگ رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم اپنے سے زیادہ بہتر عبادت کرنے والے کو، زیادہ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ نیک کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے تو کہ میں اس کے ساتھ مقابلے بازی کر رہی ہوں اور میرا بھی مقام ایسا ہو جائے۔ یقیناً لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر عبادت گزار بندوں کو دیکھ کر آپ اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی اور ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ اپنی عبادت کو بہتر بنائیں، تو بظاہر یہ عمل ریاکاری لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریاکاری نہیں، یہ تاکہ یہ بھی کسی وسوسے کا شکار نہ ہو۔ تیسری چیز ہے اور وہ ہے بدنامی کے خوف سے گناہوں کو چھپانا۔ دیکھا جائے تو یہ ہم لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں نا، یہ واجب ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا جائے، اور اس کی تشہیر کرنا اپنے گناہوں کی یہ بدکاریوں اور گناہوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ بہت سارے ڈرامے آج کل اس موضوع پر ہو رہے ہیں، بہت سارے ٹاک شوز آ رہے ہیں ان موضوعات پر جن میں جرائم کی تشہیر کی جا رہی۔ میں ان پروگرامز کا نام نہیں لوں گا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں، کہ جس میں مختلف جرائم کو پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مسلسل تقریباً ہر چینل اس قسم کے پروگرام چلا رہا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ جب سے یہ پروگرام بھی چلنا شروع ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ معاشرے کے جو ڈارک اسپیکٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے گناہ معاشرے کے اندر یا جرائم معاشرے میں کم ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کے اظہار سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت گھٹتی چلی جاتی۔ یہ گناہوں کے اندر ایک خاصیت، جتنی گناہوں کی ترویج ہوگی، تشہیر ہوگی، پروردگار کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوگی۔ اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ٹی وی پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت سارے اداکار، گلوکار اور کون سے افراد جو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آ کر وہ اپنے گناہوں کو، اپنے معاشقوں کو فخریہ طور پر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے جو صاف بات ہے میں بتا رہا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے میں نماز نہیں پڑھتا، صاف بات ہے، لیکن میں مثلا مخلوق خدا کی فلاں خدمت کرتا ہوں۔ اور یہ کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور جوان ہوتے تھے تو ہم لوگ جس طرح سے فلمیں دیکھنے جاتے تو ہمارے ابا خوب ہماری پٹائی وغیرہ لگایا کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنے وہ تمام چیزیں وہ اچھائی بنا کر پیش کی جاتی جیسے وہ بڑا قابل فخر بات تھی۔ تو گناہوں کی تشہیر اس طرح سے کرنا اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ تو جناب ہم نے بہت ہی بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے ہم کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا نہیں رہے، ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ ایک چھپا ہوا اس کا ایک ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کے ٹاک شوز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے تو یہ بات بہت واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، مگر جو کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بے پردگی علانیہ گناہ، کھلم کھلا گناہ، مکس گیدرنگ وغیرہ یہ کھلم کھلا گناہ ہے جس کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ داڑھی مونڈنا یہ کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرنا، یا کتنے ایسے ڈرامے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں فسق و فجور، کتنے نئے نئے چینلز کھلتے جا رہے ہیں جو فحاشی اور عریانی پر مشتمل ڈراموں کو جو ہے مستقل پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ خاص طور پر آج کل یہ ٹرکش ڈرامے وغیرہ آنے شروع ہوئے ہیں۔ ان ڈراموں کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان میں فوکس اس بات کو کیا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو رشتے لوگوں کے درمیان قائم کیے ہیں ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور فساد رہے گا، اور کوئی تیسرا جو نامحرم ہے وہ بہت زیادہ مخلص، بہت زیادہ خیال کرنے والا، وہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو شوہر و بیویوں میں آپس میں جدائی ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی اولاد کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ان ڈراموں میں نہیں دکھائے جاتے، وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور جو حرام رشتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ الفت و محبت کے رشتے جو وہ دکھائیں گے۔ یہ خاص طور پر بڑی اس کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ اس موضوع پر کام ہو رہا ہے، یہ جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں،
اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس یہ خاص مقصد ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے. تو بہرحال کہ اپنے گناہوں کو بدنامی کے خوف سے چھپانا یہ ایک بہت اہم چیز ہے. چاہے وہ بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو ریاکاری ٹائپ کی ایک چیز ہے, لوگوں کو دکھانے کا خیال آ رہا ہے, ہم کیوں ایسا کریں اور لوگوں کا خیال دل میں لائیں اور بتا دیں لوگوں کو, کبھی موقع پیشہ نہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ ان چیزوں کے اندر چیز شمار نہیں ہوتی. یا ایسے مواقع کہ یہ بھی ریاکاری میں نہیں آتے جس میں شعائر اسلامی کا اظہار ہوتا ہے, ان میں ریاکاری نہیں ہے. مثلاً ہم جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اب لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک طرح سے اظہار تو ہو رہا ہے نا اس کا. نہیں, یہ شاعر اسلامی کا جہاں پر اظہار ہو وہاں پر کوئی ریاکاری نہیں. اسی طریقے سے نماز جماعت چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ قائم کی جا رہی, دیکھا جائے لوگوں کے سامنے قائم کی جاتی ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کا ایک مقام ہونے لگتا ہے نمازی کا جو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان کوئی وسوسہ کتنا ہی کیوں نہ ڈالے, اس کو خیال میں نہیں لانا چاہیے. اسی طریقے سے حج شاعر اسلامی کا ایک خاص اظہار ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, پوری دنیا میں شہرہ ہو جاتا ہے کہ شخص حج کرنے جا رہا ہے, یہ نیکوکار ہے, یہ نیک بن کے وہاں سے واپس آ رہا ہے. لیکن پھر بھی اس خیال کا ہم دماغ میں نہیں لے کر آئیں گے دنیا دکھاوے کا, اور ہم اس شاعر اسلامی کا اظہار کریں گے حج پر جا کر. البتہ نیت درست رہنی چاہیے اور دنیا دکھاوا اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے لباسوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں ہوتی, اور اپنے آپ کو ان تمام علامات پہ بھی پورا اتر کے دیکھ لینا چاہیے. علماء ایک بات اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو اس کا علاج ہے ریاکاری کا, تو کہ دیکھیے توحید کی معرفت جس قدر آپ کی بڑھتی چلی جائے گی نا, یہ خود بخود ریاکاری وغیرہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی. کیونکہ توحید بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات سے واقف. جتنا اس کا خیال بڑھتا جائے, توحید جتنی بہتر آپ کی ہوگی, اتنا ہی والا خیال دل میں زیادہ جاگزیر ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے تمام خیالات سے باخبر ہے. تو ہم دنیا دکھاوے کا کوئی خیال دماغ میں اگر لائیں گے بھی تو وہ فوراً ہم جھٹک دیں گے, کیونکہ خدا کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہوگی. تو جتنی عظمت خدا بڑھتی چلی جائے گی, جتنا خدا آپ کی نگاہ میں عظیم اور بڑا ہوتی جائے گی پروردگار عالم کی حیثیت, اتنی ہی لوگوں کی اہمیت آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی. تو توحید کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یہ خود بخود ریاکاری کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت کم اس پہ گفتگو ہوتی ہے, اور بہت ان ڈیپتھ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کہ توحید اصلاً کیا ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں, تاکہ تمام گناہ خود بخود کم ہو جائیں. اچھا, دوسری بات علماء نے کہی کہ ریاکاری خاص طور پر نماز کے سلسلے میں بھی جو ریاکاریاں آتی ہیں, پچھلی دفعہ آپ نے 13-14 ریاکاریوں کی اقسام سنی, ان کے خیالات کو دماغ سے نکالنے کے لیے ریاکاری سے متعلق جو آیات قرآنی ہیں, ریاکاری سے متعلق جو روایات معصومین ہیں, اور ریاکاری سے متعلق جو واقعات علماء ہیں یا عرفاء کے واقعات ہیں, وہ ضرور آپ کے مطالعے میں رہنے چاہیے. یہ جتنا ان کا مطالعہ بڑھے گا, آپ کو اس کے مفاسد کا علم ہوگا, اس کی تباہ کاریوں کا علم ہوگا, اور اتنا آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتی چلی جائیں گی. جب کچھ پڑھیں گی نہیں اس موضوع پر, کچھ اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوگا, تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ جتنی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی, جتنی اس گناہ کے متعلق معلومات اپنی بڑھائیں گی کہ اس سے بچا کیسے جائے, اور عرفاء اور علماء کے واقعات اور صالحین کے واقعات اس سلسلے میں آپ پڑھیں گی, آپ کو خود بخود یہ گناہ آپ کے دل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور وہ ان اعمال کو بھی انجام دیں جن سے شیاطین دور ہوتے ہیں, جیسے ذکر الہی ہے یا مثلاً تسبیحات ہیں, ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا. یہ خود چاہے آپ کو کوئی تسبیح گروپ میں سے قرار دے, چاہے کوئی بھی, آپ کو آج کل ان چیزوں کی بہت مذمت بھی ہونے لگی ہے, آپ پرواہ نہ کریں ان کی. آپ ہمیشہ ذکر خدا میں آپ کی زبان اپنی مصروف رکھیں, تسبیحات میں مصروف رکھیں, تلاوت قرآن میں مصروف رکھیں. اذان کا طریقہ آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا گیا, سورہ معوذتین خاص طور پر پڑھتی رہیں, تو یہ ریاکاری کا مرض اندر سے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایفرٹ تھوڑی سی کرنا پڑتی ہے, کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور بات علماء نے کہی کہ اپنے اعمال کو چھپا کر کرنے کی عادت بھی ڈالیں. خود تو آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل کو چھپائیں, یہ ایک الگ حکم, لیکن آپ کی ایک دوسری ذمہ داری بھی, وہ یہ ہے کہ دیگر نیک افراد جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں,
ان کو آپ کو چاہیے اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ دوسروں کو ضرور بتائیں. ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو بیچارہ اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو وہ خاتون جو ہے چھپائیں, وہ مرد چھپائے, اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. لیکن آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں لوگوں میں بیان کریں, مشتہر کریں, تاکہ صرف برائیاں لوگوں میں نہ پھیلیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے اور میڈیا اور جتنے بھی فسق و فجور والے ہیں, یہ برے افراد کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں پروجیکٹ کرتے ہیں, ان کے انٹرویوز لیتے ہیں, گھنٹوں بیٹھ کے آپ ان کے انٹرویوز سنتی ہیں. کون؟ برے لوگوں کے, جن کا کیریکٹر خراب ہے, جو فسق و فجور سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. آپ گھنٹوں بیٹھ کے ان کے جو ہے انٹرویوز وغیرہ سن رہی ہیں. اور کوئی نیک, متقی, پرہیزگار, کوئی قومی خدمت کرنے والے, کوئی بڑے کارنامے انجام دینے والے, کبھی ان کے انٹرویوز بیٹھ کے کوئی سنتا ہے؟ فوراً چینل تبدیل کر دیں گے کہ ان کا ایک فضول انٹرویو کون سنے. تو نیک افراد کی نیکیاں لوگوں میں بیان کرنی چاہیے. مثلا یہ ابھی فرانس کی خاتون 92 ایئرس کی ان کی ایج ہے, اور انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا, 92 سال کی عمر میں. اللہم صلی علی محمد. لیکن کسی جگہ آپ ان کا کوئی انٹرویو نہیں سنیں گے, کسی جگہ ان کی کسی اخبار کے اندر تصویر نہیں دیکھیں گی, کیونکہ نیک افراد جو ہیں وہ بھی دوسرے نیک افراد کی نیکیوں کو بیان نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں شاید ہمارے لیے بھی ممنوع ہے بیان, اس کو بیان کرنا. ایسا نہیں. تو بہرحال, اور اسی طریقے سے جو کہا جاتا ہے نا کہ بیچ الیکشن کا بھی دورہ ہے, لیکن وہ ملک کی جس کی ہر جگہ سے مذمت کی جاتی ہے, اس کی خبروں کو چھپایا جاتا ہے. ہم وہاں کے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی بھی پارلیمنٹ ہے ایک, جس کا کہ سامنے ہے, اور باقاعدہ مختلف آپ ویب سائٹس پہ بھی, اور abna.ir جو ہے اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کے متعلق کہ اس میں اس کے 496 ارکان, جو پچھلی ابھی پارلیمنٹ ابھی چل رہی ہے, اس میں 270 ارکان حافظ قرآن ہیں, 40 ارکان جو ہیں اقتصادی ماہر ہیں, 170 ارکان PhDs ہیں, اور 130 ارکان کو 1000 سے زیادہ مستند احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے. دوسرے لوگ تو چھپا رہے ہیں, لیکن آپ اور ہم لوگ بھی چھپا رہے ہیں نیک افراد کی نیکیوں کو. تو ان ریاکاری کے اعتبار سے اپنی نیکیوں کو چھپانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ ہماری عاقبت خراب نہ ہونے پائے. لیکن دوسرے افراد کی نیکیاں جب تک معاشرے میں پھیلائیں گے نہیں, نیکیاں بڑھتی نظر نہیں آئیں گی, شوق پیدا نہیں ہوگا لوگوں میں نیکیاں کرنے کا. وہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بدکاریاں کرنے کا, وہی شوق لوگوں میں پیدا ہوگا. وہ جو جرائم ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, وہی کرنے کا شوق نوجوانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے انہیں دیکھ دیکھ کے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں ریاکاری کے مرض سے بچنے کے لیے کہ ہمیشہ مخلص اور بے ریا لوگوں سے میل جول کو بڑھائیں. یہ آپ کی نفس کے اندر یہ تمام افراد اثر انداز ہوتے ہیں, یہ آپ کے نفس کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں. تو آپ کے اعمال بھی, اور آپ کی عبادات بھی, اور آپ کی نمازیں بھی, یہ بھی سب ریاکاری سے پاک ہو جائیں گی اگر آپ ایسے خواتین سے اپنے میل جول اور ربط ضبط کو بڑھائیں جو کہ خود عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھانے والی ہوں, اور یہ کہ ان کے اعمال ریاکاری سے بھی پاک ہوں. مخلص اور بے ریا لوگوں سے اپنے ربط ضبط کو بڑھائیے. تو بہرحال یہ پچھلی دفعہ کی کچھ ایسی باتیں تھیں, ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہر عمل کو اپنے ریاکاری سمجھنے لگیں, اور ان چیزوں سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیا جائے تو زیادہ مناسب. پچھلی مرتبہ ایک بات اور آئی تھی, اور اس سلسلے میں لوگوں کے دماغ میں کچھ ابہام بھی تھے, تکبیرات افتتاحیہ. وہ 7 تکبیرات, جس میں سے ایک تو تکبیرۃ الاحرام قرار دی گئی, باقی جو 6 تکبیرات تھیں. اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ علماء کرام اپنے شاگردوں کو دستور عمل لکھ کر دیا کرتے تھے. پچھلی مرتبہ جن کا ذکر ہو گیا تھا, امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی, ان کی تصویر دکھا دی گئی تھی, حالانکہ یہ آیت اللہ شاہ آبادی کے بیٹے کی تصویر. یہ غلطی سے ایسا ہو گیا, جبکہ اصل آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے استاد تھے وہ یہ تھے, آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی. اور آیت اللہ محمد شاہ آبادی جو ان کے بیٹے تھے, ان کا کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا.
دونوں انتقال کر چکے ہیں، وہ تو خیر بہت پہلے انتقال کر چکے تھے. تو یہ بھی باقاعدہ آیت اللہ شاہ آبادی لکھ کر دیا کرتے تھے تکبیرات افتتاحیہ اور اس کے درمیان پڑھی جانے والی دعاؤں کو دستور العمل کے طور پر روحانیت کے لیے. اچھا، اب بہت سی خواتین کے دماغ میں یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے یہ تکبیرات کہی جانی چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس سلسلے میں دکھا دیا جائے کہ ان تکبیرات افتتاحیہ کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگیں تو 6 تکبیرات تو اس طرح سے کہتی ہوئی چلی جائیے کہ جیسے اس میں یہ بیان ہو رہا طریقہ. یا محسن اتاک المسیء وقد امرت بالمحسنات. اب آپ دیکھیں رہبر معظم نماز میں اب یہ تکبیرات یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. 6 تکبیرات کہیں گے اور اس کے بعد 7ویں تکبیر تو تکبیرۃ الاحرام ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا کہ بس صرف تکبیرات کہتے ہوئے چلے جانا ہے، اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے 6 دفعہ، اور 7ویں مرتبہ جو تکبیر ہوگی بس اسے تکبیرۃ الاحرام آپ قرار دے دیں. اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے تکبیرۃ الاحرام کو اس طرح سے کہنے کا. ایک بہت فائدہ یہ ہے جو خاص طور پر شیخ جعفر آل کشف الغطا نے بتایا. ان کی تصویر تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا یہ جو درمیان میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی اولاد میں سے، تو خود شیخ جعفر نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے یہ 6 تکبیرات کہہ لیں، تکبیرات افتتاحیہ، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوران نماز غافل رہنے سے باز رکھیں گی. یعنی جو بہت سی بھول چوک آپ سے ہو جاتی ہیں، آپ کو شکیات کے مسئلے پیش آتے ہیں، جو تکبیرات افتتاحیہ کہتے ہیں وہ نماز میں بھول چوک سے محفوظ ہو جاتی ہیں. تو یہ بات تاکہ دماغ میں رہے اور طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ تکبیرات افتتاحیہ کیسے کہی جائیں گی. اچھا، اب آ جائیے تکبیرۃ الاحرام، جو اتنے عرصے سے آج 6ٹھی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کہیں جا کے ہم نماز کی پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام سے اپنی نماز کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے، اولین کلمہ ہے نماز کا کہ جو ارکان نماز میں سے. دیکھیے، نماز میں کہا جاتا ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حج میں تلبیہ ہوا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک. جیسا ہی انسان نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے اس پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. بالکل تکبیرۃ الاحرام بھی ایسی ہی چیز ہے، ایسا ہی کلمہ ہے کہ ادھر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اس کے فوراً بعد ہی آپ پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں حرام ہو جائیں گی. اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر نماز کا آغاز تکبیرۃ الاحرام سے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دین کا چہرہ نہ بگاڑو. اور ہر چیز کی ایک ناک ہے اور نماز کی ناک جو ہے وہ تکبیر ہے. نماز کی ناک تکبیر ہے، اللہ اکبر. باقاعدہ اصول کافی کی 3ری جلد کے اندر یہ روایت. یعنی نماز سے اگر ہم تکبیرات کو نکال دیں تو نماز کی ساری خوبصورتی ختم ہو کے رہ جائے. لیکن آج کیا ہے، یہ جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے اللہ اکبر، آج لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر کہہ کر، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی نعرہ تکبیر کو کہہ کر. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے کہ جس کے متعلق شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا بنا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو وہی والی چیز آج بھی ہم کو نظر آ رہی ہے، لوٹ پھر کر وہی زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا. یہی وجہ ہے کہ جو زیارت ناہیہ اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ باقاعدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد
زیارت ناہیہ میں کہ آپ کے قتل ہونے سے اللہ اکبر کے کا کلمہ قتل ہو گیا، اور آپ کے قتل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ قتل ہو گیا. یعنی اتنی اہم بات ہے یہ، اور اتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ایک تکبیرۃ الاحرام جو پیش امام کے ساتھ انجام دی جاتی، 60,000 مستحب حج اور عمرے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجہ بہتر. ایک تکبیرۃ الاحرام، ایک تکبیرۃ الاحرام 60,000 مستحب حج و عمرے سے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجے زیادہ افضل ہے. اور یہ بات دماغ میں رہے کہ شریعت اسلام میں مبالغہ نام کی کوئی چیز نہیں، مبالغہ آرائی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز بڑھا چڑھا کے جیسے ہم کسی کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو رغبت ہو جائے. نہیں، جو کہا ہے شریعت نے کہ 60,000 حج و عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. باقاعدہ مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں اور بحار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. کون سی روایت؟ کہ ایک تسبیح جو 100 دفعہ اگر آپ اس پر اللہ اکبر پڑھ لیں، یعنی بس ایک پوری تسبیح جو ہوتی تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا، پھر آپ کا دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا پھر کتنا ثواب ہے؟ تو کم سے کم جو ثواب روایت کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ایک غلام کو انسان آزاد کرتا ہے اور ادھر پروردگار آتش جہنم سے اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے. اللہم صل علی محمد. یعنی اگر آپ ایک تسبیح بھی روزانہ اللہ اکبر کی پڑھ لیتی ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ آتش جہنم سے پروردگار آپ کو آزاد کرے گا. کم سے کم ثواب جو بتایا گیا ہے روایت کے اندر. اور یہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ التکبیرۃ الاولی مع الامام خیر من الدنیا وما فیہا. پیش امام کے ساتھ جو تکبیر اولی، جو پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہی جاتی ہے، وہ اگر کسی نے پیش امام کے ساتھ کہی تو یہ دنیا اور آخرت، بلکہ جو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. اب اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہے یہ انسان کیلکولیشن لگانے بیٹھے تو اس کی عمر ختم ہو جائے تو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا اس کو. اور عرفاء نے اپنی زندگی کا جو اختتام ہے وہ اسی کلمہ تکبیر کے اوپر کیا. یعنی انسان کے اگر یہ ورد زبان یہ جملے رہیں تو اختتام بھی ان کا انہی کلمات پر ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی گانے گنگناتا رہے انسان اور اختتام جو ہے اس کا کسی اور اچھی چیز پر ہو جائے؟ کتنی روایات اس سلسلے میں پیش کی گئی تھی. سوء خاتمہ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں پر موت کے دروس منعقد ہوئے تھے تو اس میں جو انسان زیادہ تر جیسی زندگی گزارتا ہے اور جو کلمات اس کی زبان پر رہتے ہیں وہی اس کے مرتے وقت زبان پر جاری ہوتے ہیں. گلوکار ہے تو وہ گانے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنے والا تو جھوٹ اس کی زبان پر آ جاتا ہے، یا وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی کم سے کم اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کو. آغا حسین فاطمی فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، امام خمینی کے جو عرفانیت کے استاد تھے جن کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ہم سب بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے ہم کو بلایا. ہم تیز رفتاری سے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ خضاب لگا کر پاک و پاکیزہ ہو کر بستر پر لیٹ کر نماز ظہر کا انتظار کر رہے ہیں، حالت احتضار میں ہیں جبکہ، لیکن خضاب بھی لگایا ہوا ہے. کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ منکر و نکیر یا عذاب کے جو فرشتے ہیں اس کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں کہ جو خضاب لگاتا ہے. تو بہرحال ہر چیز کے اوپر عمل کرتے تھے. تو بستر پہ لیٹ کے پاک و پاکیزہ ہو کر جواد ملکی تبریزی نماز ظہر کا انتظار کر رہے تھے. بستر پہ لیٹے لیٹے ہی جیسے ہی اذان کا وقت آیا، نماز ظہر کا اول وقت، اسی وقت انہوں نے اذان دی بستر مرگ پر. اور ابھی نماز ظہر کی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ روح عالم معنوی میں پرواز کر گئی. اللہم صلی علی محمد.
یعنی عرفا نے اپنی جانیں اس کلمے کے اوپر دی ہیں، جو تکبیرۃ الاحرام جو ہم اتنی آسانی کے ساتھ بس اللہ اکبر کہہ کر شروع کر جاتے ہیں، اس کا احساس نہیں کہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ باقاعدہ جو ان کا رسالہ ہے جواد ملکی تبریزی کا لقاء اللہ، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن کے جو معنی ہیں، کہا کہ روایت میں یہ بات آئی کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں ای حان وقت الزیارہ، یعنی دیدار کا وقت آن پہنچا۔ قد قامت الصلاۃ کے معنی دیدار کا وقت آن پہنچا۔ تو ایک ایک جملے کے نماز میں بڑے عارفانہ معنی، اور بہت مشہور کتاب ہے سیمائے فرزانگان، اس میں خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد نے ان کی وفات کی رات کو ایک خواب دیکھا تھا، اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا اور یہ ان کے شاگرد اپنے گھر میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے نا پردے ہٹ گئے اور میں عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جواد ملکی تبریزی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے قنوت پڑھ رہے ہیں اور مناجات اور گریے کے اندر مشغول ہیں۔ میں ان کے اتنے عظیم مقام کو دیکھ کر عرش پر حیران رہ گیا، اور اسی وقت میں انتہائی جب میں متعجب تو خواب کے اندر اچانک سے دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ دروازہ، میں فوراً نیند سے میں بیدار ہوا، دروازہ کھول کے باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، آغا جواد ملکی تبریزی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسی وقت، یعنی جس وقت وہ وہاں تکبیرۃ الاحرام کہی اور روح عالم معنوی پرواز کر گئی، اسی وقت وہ خواب دیکھا کہ وہ عرش کے اوپر عبادت الہی انجام دے رہے ہیں اور قنوت پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس تکبیرۃ الاحرام کی معرفت رکھتا ہے، ویسے ہی پھر اس کو موت بھی نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی اگر جماعت سے نماز کی ایک تکبیرۃ الاحرام فوت ہو جاتی تھی، اس کو درک نہیں کر پاتے تھے، دیر سے شامل ہوئے، اگلی رکعتوں میں شامل ہوئے مثلا، تو 3 دن تک غمگین رہتے تھے اور اپنے آپ کو پرسہ دیا کرتے تھے، اور اگر ایک دن کی نماز جماعت سے محروم ہو جاتے تھے تو پورے 1 ہفتے تک رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ اب لیکن ہم میں وہ کیفیات نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کہ سید باقر شفتی جو ایک عالم گزرے ہیں عرفہ کے واقعات میں، ان کی بھی بہت واقعات ملتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام جس وقت یہ پڑھتے تھے، جیسے ہی کہتے تھے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، کہتے وقت ہی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی جیسے اللہ اکبر میں جیسے مد کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہو۔ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان پہ اعتراض کر دیا۔ دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوتے تھے نا، آج تو یہ ہے کہ جناب ممبروں سے کوئی کچھ بھی پڑھ کر چلا جائے، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں کسی سے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا، اور وہ بھی جھرمٹ میں ایسا لوگوں کے نکل کے جاتے ہیں پڑھنے والے بہت سارے افراد کہ ان سے کوئی چیز پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی روایات پڑھ کے گئے ہیں آپ، اس کا کیا سند ہے، کہاں سے آپ نے نقل کی ہیں، کیا ہیں لوگوں کے ایمان سے جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے آج کل۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، استاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے۔ ان لوگوں پہ البتہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں ریفرنس بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ پر تو کوئی مد نہیں ہے، تو جس وقت آپ یہ جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ آپ ایسا لگتا ہے ہمیں جیسے مد آپ نے لگا دیا ہو اس کے اندر۔ وہ کہنے لگے آقا باقر شفتی کہ جیسے ہی میں اللہ اکبر کا اللہ کہتا ہوں، ایک دم اسی وقت میں اپنے اختیار سے خارج ہو جاتا ہوں۔ ایسا ایک وجد مجھ پر طاری ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت میں اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہوں، میں جان بوجھ کر نہیں کھینچتا اور مد نہیں دیتا اس کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیفیات لوگوں کی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہو جاتی۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ روزانہ آپ کتنی تکبیرات پڑھتی ہیں؟ دیکھیے روزانہ کم سے کم ابھی آپ کے سامنے میں کیلکولیشن ایک پیش کروں گا کہ 360 مرتبہ روزانہ آپ نمازوں میں
تکبیرات کہتی ہیں. ابھی میں کیلکولیشن پیش کروں گا تو آپ کے سامنے جو بھی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لازمی ہے اس بات کا کم سے کم روزانہ وہ 360 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہتا ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ 60,000 مستحب حج و عمروں کا ثواب ملتا ہے, تو 360 کو جب آپ 60,000 سے دیں گی تو یہ 2,16,00,000 مستحب حج و عمرے کا ثواب ایک دن میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. 2,16,00,000. وہ کس طرح سے؟ اب دیکھیں دن کی 5 اذانیں, ہر اذان میں 6 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, 4 دفعہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں, اور دن میں 5 نمازیں اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں, تو 30 دفعہ اللہ اکبر تو صرف اذان میں ہو گیا. اسی طرح سے 5 اقامت, جو ہر نماز کی اقامت آپ کہیں گی, ہر اقامت میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں, تو 5 کو 4 سے آپ ضرب دیں گی تو 20 تکبیرات صرف اقامت میں ہیں پورے دن میں. اسی طرح سے اگر آپ تکبیرات افتتاحیہ کی عادی ہو جائیں 6 تکبیرات کہنے کی ہر نماز کے ساتھ, تو 30 تکبیرات تو صرف تکبیرات افتتاحیہ کی آپ انجام دے لیں گی. اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 تکبیرۃ الاحرام آپ کہتی ہیں, تو روزانہ کی 5 تکبیرات یہ آپ شامل کر لیں اس کے اندر. اسی طرح سے دن کی 17 رکعات میں ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, تو 34 یہ ہو گئیں. اور سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر جو آپ تکبیرات کہتی ہیں, یہ 3 تکبیرات ہوئیں, اور 17 رکعت کی نمازوں میں 51 تکبیرات ہو گئیں. اور ہر نماز کے قنوت سے پہلے ایک دفعہ آپ کہتی ہیں, 5 تکبیرات یہ ہو گئیں. اور نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, 5 نمازوں کی 15 تکبیرات یہ ہو گئیں. اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا جو آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس میں کہتی ہیں, تو 170 مرتبہ یہ تکبیرات ہو گئیں. تو ٹوٹل اگر کریں تو روزانہ کی کم سے کم تکبیرات جو آپ پڑھتی ہیں وہ 360 ہیں, اور 360 کو ابھی ہم نے 60,000 سے ضرب دیا تھا, تو 2,16,00,000 مستحب حج و عمرہ کا ثواب. بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی کیلکولیشن بھی پیش کی جاتی ہیں. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے لالچی بنا رہے ہیں, تو ہم کسی دنیا کی چیز کا تو لالچی نہیں بنا رہے نا, آخرت کی چیز کا لالچی بنا رہے ہیں, تو اس میں کون سی پریشانی کی بات. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں, یہ ثواب بتا کر آپ بہت سارے بے نمازی افراد کو ان کا نقصان بتا سکتی ہیں کہ جو افراد نماز نہیں پڑھتے وہ روزانہ اپنا کتنا عظیم ثواب ہاتھ سے کھو رہے ہیں, اور پروردگار عالم نے کتنا زبردست یہ انتظام کیا ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر روزانہ کم سے کم نماز کو پابندی سے پڑھنے لگے تو 360 تکبیرات کا یہ ثواب روزانہ کتنا عظیم ثواب اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دے گا. اور یقیناً جو ان کو ان مستحبات کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اتنی تکبیرات کہے گا, خود بخود اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. نام ثواب کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا اور وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا گناہوں کا کہ اس کی نجات یقینی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ, اور صرف یہ نہیں, یہ تو صرف دیکھیں نماز کی حد تک ابھی بات تھی, جو کم سے کم پھر مستحب نمازیں جو اگر پڑھتے ہیں تو ان کی تکبیرات ہیں وہ الگ ہیں, اور جو صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے تکبیر کہ آپ اللہ اکبر صرف نماز کے موقع پر ہی آپ کہیں گے, بلکہ اللہ اکبر کا جو یہ کلمہ ہے یہ اور بھی صدر اسلام میں تو مومن ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر اللہ اکبر کہا کرتے تھے. جب کوئی خوشی کا موقع آیا اللہ اکبر, جب کوئی غم کا موقع آیا اللہ اکبر. آج کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن فوراً ہماری زبان پر اللہ اکبر کے بجائے کیا اس قسم کے جملے رائج ہو گئے, او شٹ, معاذ اللہ. یعنی ایک اس قسم کے جو جملے حیرت کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, تعجب کے موقع پر, بجائے کہ ہماری زبانوں کے اوپر اللہ اکبر آئے, کوئی خوشی کا موقع اگر پیش آئے, کوئی ایسی اطلاع سنیں تو آپ کہتے ہیں واو امیزنگ, اس قسم کے جملے آتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ اسلامی اقدار سے کیونکہ ہٹ گئے, تو ہماری زبانوں کے اوپر یہ کلمے جو آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ثواب کے حامل یہ کلمات ہیں, لیکن یہ ہمارے زبانوں کے اوپر رائج نہیں. باقاعدہ تمام ایسے موقع اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر موقع پر آپ کی زبانوں کے اوپر ذکر خدا رہے, خاص طور پر یہ کلمہ اللہ اکبر. تعجب کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر, کوئی بھی اس طرح کی پریشانی اس موقع پر.
اور خاص طور پر جب انسان کوئی متعجب ہوتا ہے کسی بات پر، اس وقت بھی احادیث میں آیا کہ وہ اللہ اکبر کہے. اور اتنا اہم ہے یہ کلمہ کہ اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اس کلمے کی اہمیت کا، کہ پیغمبر اسلام جس وقت پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ زبان کے اوپر آیا تھا پیغمبر اسلام کے، وہ اللہ اکبر آیا تھا. اللہم صلی علی محمد. سارے ایسے مواقع اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جس موقع پر اس کلمے کو کہا گیا ہے احادیث مبارکہ، اور جس وقت جب شہزادی کائنات کے لیے امیر المومنین کا جس وقت رشتہ آیا ہے باقاعدہ شادی کے سلسلے میں، تو پیغمبر اسلام نے شہزادی سے آ کر ان کی رائے پوچھی کہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت زہرا خاموش ہو گئی. ان کی خاموشی پر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، کہ تمہاری خاموشی بھی اقرار ہے. اور اس موقع پر بھی پیغمبر نے تکبیر بلند کی. اسی طرح سے جب خاص الخاص موقع جیسے جنگ صفین جس وقت واقع ہو رہی تھی، اور امیر المومنین جب بھی کسی دشمن کو واصل جہنم کرتے تھے تو اس وقت ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے تھے. لوگ مولا کی تکبیرات سے یقین حاصل کرتے تھے اور اس عدد کا تعین کرتے تھے کہ مولا نے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کے، جتنی تکبیرات کہیں اس سے کیلکولیشن کرتے تھے. ہر دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. کیا چیز ہے؟ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہر اہم موقع پر آپ کو اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کی تکرار کرنی. اسی طرح سے جس وقت مراسم حج انجام پاتے ہیں اور مینا میں شیطانوں کو جب کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں تو مستحبات میں سے کہ ہر کنکر مارتے وقت مستحب ہے کہ اس وقت ایک تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر، اور شیطان کو ایک کنکر مارا جائے. مستحبات میں سے ہے باقاعدہ. اور اسی طرح سے جب فتح مکہ کے وقت مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں آئے اور حجر اسود کی طرف اشارے سے اس کو بوسہ دیا جسے استلام کہا جاتا ہے. اور اس وقت پیغمبر نے بآواز بلند تکبیر کہی اللہ اکبر. تو پیغمبر کی اس تکبیر کو سننے کے بعد تمام مسلمانوں نے بھی فتح مکہ کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کیا. تو وہ اہم موقع تھا. تو وہاں پر بھی اسی طرح سے جب جنگ احد واقع ہو رہی تھی، یہ احد کا میدان ہے کہ جہاں پر جنگ احد ہوئی، اور امیر المومنین جب بڑھ کر کفار کے اوپر وار کر رہے تھے تو اس وقت پیغمبر اسلام اور تمام اصحاب امیر المومنین کو جب بڑھ کر کفار پر وار کرتے دیکھ رہے تھے تو اس وقت نعرہ تکبیر خوب بلند کرتے جا رہے تھے اس موقع پر بھی. اور اسی طرح سے جس وقت جنگ بدر واقع ہو رہی تھی تو پیغمبر خدا کو ایک دشمن کے قتل کے پیغمبر بہت خواہاں تھے جس کا نام نوفل تھا. پیغمبر چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد جب مولا نے اس کو قتل کیا نوفل کو، تو پیغمبر نے اس وقت بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا. اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ جس وقت آپ ائمہ کے حرم میں کبھی آپ کو خوش قسمتی سے وہاں جانا نصیب ہو، اور جس وقت دور سے ہی زرہی کے اوپر آپ کی قبر امام کے اوپر جب بھی نگاہ پڑے تو اس وقت مستحب ہے کہ ایک تکبیر کہی جائے لیکن آہستہ آواز میں کہی جائے. دیکھیے خاص طور ورنہ عام طور پر نعرہ تکبیر بلند آواز سے لگایا جاتا ہے، لیکن ائمہ کے قبور کے پاس اس بات کا احترام کا خیال رہے کہ وہاں پر نعرہ تکبیر کو بھی یا اللہ اکبر کو بھی بلند آواز سے نہیں کہا جائے. یہ ان کے احترام کے منافی، وہاں شور مچانا. وہاں آپ دیکھتے ہیں خواتین خاص طور پر، خیر پاکستانی خواتین یا ادھر کی تو نہیں، عرب یا ایرانی خواتین کو بہت دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہوتا ہے. خود سوچیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ امام اپنی قبروں میں بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سنتے ہیں اور جو ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے احوال سے واقف ہوتے ہیں. وہ امام سامنے موجود ہیں اور وہاں چیخوں پکار کر رہے ہیں. یہ امام کے احترام کے منافی. حتیٰ کہ احترام کے منافی یہ بھی ہے جیسے کہ ہم اکثر منقبت خوانوں کو بھی دیکھتے ہیں
کہ جب مخصوصیاں وغیرہ نہیں ہوتی اور ان کو وہاں پہ جگہ مل جاتی ہے تو بآواز بلند کھڑے ہو کے وہاں منقبت پڑھتے ہیں بہت بلند آواز میں. یہ ائمہ کے احترام کے منافی، یعنی وہاں آہستہ آواز میں، حتیٰ کہ اللہ اکبر بھی جو آداب میں سے کہ آہستہ آواز میں جب امام کی قبر کے اوپر نگاہ پڑے تو آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہا جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں کہ جن کا عام طور پر اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جس وقت جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی اور مسلمانوں نے تقریباً خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا، اور مسلمان اس قلعہ خیبر جو آپ کے سامنے اس کے باہر کھڑے ہوئے تھے، تو روایات میں ہے کہ تمام مسلمانوں نے اس وقت اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ یہودیوں کے دل ہل کے رہ گئے تھے، دہل گئے تھے یہودی سارے. تو ایسے اہم موقعوں پر تکبیر جو ہے وہ کہی جائے. اور باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو امیر المومنین کو وصیتیں کی تھی اس میں بھی یہ بات تھی کہ اے علی جب بھی تمہاری نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے اس وقت بھی اللہ اکبر کہو. جب نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے یا جس وقت تم آئینہ دیکھو اس وقت اللہ اکبر کہو. البتہ ہے کہ اگر ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارا آئینہ دیکھیں تو ہمیں اپنی خباثتیں اس کے اندر نظر آئیں گی، اس وقت اللہ اکبر کی وجہ استغفر اللہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہنا. لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ جب بھی انسان دیکھے اس وقت اللہ اکبر کہے. یا کوئی مشکل پیش آ جائے اس وقت بھی اللہ اکبر کہے. گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، شدید حالت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے معاذ خدا نہ خواستہ، اور اسی حوالے سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کتنی ان کی خدمات ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے. تو ایک ان کی بیماری کے حوالے سے اور جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، دعا کریں کہ جلد از جلد مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب صحتیاب ہو کر اپنے گھر جو ہے واپس آ جائیں، اور ان کے وہ دو ساتھی جن کی بھی دونوں کی بہت خدمات تھیں ان کو بھی پروردگار اعلیٰ علیین میں جوار معصومین کے ساتھ ملحق فرمائے. تو بہرحال جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کبھی بھی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، تو اس وقت وہ نعرہ تکبیر یا اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. کم سے کم 3 مرتبہ ہر مشکل میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا جائے. اور جس وقت امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو پیغمبر اسلام اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو پیغمبر اسلام نے جب امیر المومنین کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے دیکھا تو اس وقت بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اس وقت بھی. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر پہنچ کر پیغمبر ایک تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر کہنے کے بعد ایک پردہ چاک ہو جاتا تھا اور پیغمبر اسلام پھر اگلے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے. تو یہ جو تکبیرات ہم کہتے جا رہے ہیں تو ہمارے بھی پردے چاک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بھی حجابات دور ہو رہے ہیں اور ہم اتنا ہی معراج مومن کا مقام جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اسی طرح سے روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب شہزادی کونین رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر تشریف لے آئی تھی، اللہم صلی علی محمد، اس وقت 70,000 فرشتے تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے زمین پر وارد ہوئے تھے. یعنی اس وقت بھی اس اہم موقع پر بھی جو کلمہ فرشتوں کی زبان پر تھا وہ تکبیر تھی. اور امیر المومنین کی ایک سیرت اور تھی کہ جب امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے اور فیصلے دیا کرتے تھے تو اس وقت جب بھی کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو جرم کے ثابت ہوتے ہی ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. تو دیکھیے جس طریقے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ تلبیہ، ہم تلبیہ جب کہتے ہیں حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے والا حالت جو احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی اس کی حالت تبدیل ہو وہ تلبیہ کہے. مثلا اٹھتے وقت تلبیہ کہے، بیٹھتے وقت تلبیہ کہے، اس کی بس چلے تو تلبیہ کہے، بس رکے تو تلبیہ کہے، بس چڑھائی پر چڑھے تو تلبیہ کہے، بس اترائی کی طرف جائے تو تلبیہ کہے. جب بھی حالت میں تبدیلی ہو. تکبیرۃ الاحرام کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے حج اور عمرے میں تلبیہ ہوا کرتا ہے. نماز میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں حالت میں تبدیلی ہوتی، رکوع میں جانے سے پہلے، قنوت میں جانے سے پہلے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جاتے وقت، دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت، اس طرح سے یعنی جب بھی حالت کی تبدیلی ہے
تو بہت زیادہ مماثلت ہے تکبیرۃ الاحرام میں اور خود اس تلبیہ میں. تو اور آپ خود دیکھیں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے بعد نماز فجر کا جو سب سے پہلا کلمہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ نماز شروع کر دیتی ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام ہی، یعنی اللہ اکبر ہے. اگر آپ اذان دیں گے اس سے پہلے تب بھی آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اور اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان پر آتا ہے وہ بھی یہی تکبیر ہی. اور جس طریقے سے جب بچہ دنیا میں جب اس وقت پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ، تو اس وقت بھی اس کے کان میں اذان و اقامت دے کر جو پہلا کلمہ جاتا ہے وہ بھی یہ تکبیر ہی ہوتی، اللہ اکبر. اور بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ اکبر. اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جو پہلا جملہ تکبیر سے شروع ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آتے وقت بھی تکبیر سنتے ہوئے دنیا میں آیا، اور قبر میں تکبیر کی آواز سنتے سنتے قبر کے اندر پہنچ گیا. یعنی آغاز اور انجام دونوں اسی کلمہ تکبیر کے ساتھ. دیکھیں جنازے کی جو تکبیرات ہیں خاص طور پر ان کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کے ساتھ شروع ہوا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو خدا نے ان کے فرزند کو حکم دیا کہ آدم کو دفن کرو، اور دفن کرنے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھو. آپ کے بیٹے اس وقت ہیبت اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت شیس کے نام سے مشہور، اصل ویسے ان کو ہیبت اللہ کے نام سے روایات میں ان کا تذکرہ آیا، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو حابیل پہلے قتل ہو گئے تھے. اس کے تقریباً 4-5 سال بعد قابیل بھی واصل جہنم ہو گیا. اب حضرت آدم کو اس کے بعد پروردگار نے حضرت شیس، جو ان کے بعد حضرت آدم کے بعد نبی بھی ہوئے، تو حضرت شیس کو حکم ہوا کہ آپ کو حضرت آدم کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. جبریل نے آ کر کہا آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. لیکن شیس نے اس سے پہلے کہا کہ اے جبریل آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. جبریل نے کہا کہ ہم نے خدا کے حکم سے آپ کے والد گرامی کے سامنے سجدہ کیا، اور اب ہماری شان یہ نہیں ہے کہ اس انتہائی عظیم اور نیک انسان کے بیٹے کی موجودگی میں ہم نماز جنازہ پڑھنے میں سبقت کریں. آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے، اور 5 تکبیرات کہہ کر نماز جنازہ پڑھائیے. جو 5 تکبیرات کا حکم ہے حضرت آدم کے زمانے سے. ہیبت اللہ نے اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھی، اور اس دن سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ نماز جنازہ پڑھنا اس انداز سے 5 تکبیرات کے ساتھ واجب قرار پائی. اچھا، اب بہت اہم ترین انہی 5 تکبیرات یعنی اللہ اکبر. اچھا، ایک بات یاد رہے، البتہ اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ حضرت آدم کے جسم مبارک کو امانتاً رکھا گیا تھا کوہ ابو قبیس میں. کوہ ابو قبیس مسجد الحرام کے بالکل سامنے جو پہاڑ ہے جہاں پہ بادشاہ کا محل بھی بنا ہوا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے. اس میں ٹنل بھی نیچے ہے، اوپر بھی، اور اس سے آگے چل کر بادشاہ کا ایک محل آ جاتا ہے. یہ پورا کوہ ابو قبیس ہے. یہاں پر امانتاً رکھا گیا تھا. پھر حضرت نوح، جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح یہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو اٹھا کر اپنی کشتی میں رکھ لیا. اور اس کے بعد پھر طوفان نوح جب تھم گیا اور خشکی آ گئی زمین پر، تو حضرت آدم کے جسم مبارک کو نجف میں دفن کیا گیا. پھر حضرت نوح کے انتقال کے بعد حضرت نوح بھی وہیں پر دفن ہوئے، اور اس کے بعد پھر زمانہ جب آگے بڑھا اور اس وقت امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین کو بھی انہی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو یہ جو ذریعہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جہاں قبر مبارک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آدم اور نوح کی قبریں بھی اسی ذریعے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں زیارت پڑھی جاتی ہے امیر المومنین کی تو حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی پڑھی جاتی. تو بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی. اچھا، اب یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس کے کچھ آداب اور مستحبات بھی. فلاح السائل،
جو جو سید ابن طاؤس کی کتاب ہے ادب حضور کے نام سے، اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا، اردو میں البتہ کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا. اس میں 5ویں امام کی باقاعدہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کی بہت تاکید اس روایت کے مطابق. یعنی اگر آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تب بھی آپ کی بالکل صحیح رہے گی نماز. آپ بالکل ہاتھ نیچے کیے، آپ نے منہ سے صرف کہہ دیا اللہ اکبر، کافی ہے. البتہ ایک ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہاتھوں کو بلند کریں، اور نہ بھی اگر بلند کریں تو نماز ٹھیک رہے گی، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، کانوں تک بلند کرنا. اچھا کہ زیادہ، کیونکہ ہمارا عنوان ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں ثواب والی ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ جس وقت آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگیں تو اللہ اکبر کے جب الف یا حمزہ جو بھی ہے اس کو اگر آپ جیسی آپ شروع میں اللہ اکبر کا آپ کو سمجھانے کے لیے جس وقت آپ الف کہیں گی تو آپ کے ہاتھ اوپر جانے شروع ہوں، اور اللہ اکبر کی رے جب ختم ہو تو آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا، یہ دماغ میں آپ کے رہے. اچھا اگر ہم کانوں کے پاس صرف ہاتھ کو لے جا کر رکھ دیں، آپ جس طرح عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جیسے یہ بچہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو کانوں کے پاس لے جاتے ہیں اس طرح سے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے لاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ ایک ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ جس وقت آپ ہاتھوں کو نیچے سے اٹھائیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے وقت کانوں تک جب پہنچے تو اللہ اکبر ختم ہو چکا ہو. اچھا اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ کہتے ہیں اور اس کو کیسے کہنا چاہیے. اب یہ اس سلسلے میں کچھ ایک عالم شیخ علی دہنین یہ کچھ غلطیاں جو ہیں لوگوں کی وہ بتا رہے ہیں. اس طرح سے یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جب کانوں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اس وقت اللہ اکبر کی رے ختم ہو جائے. کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ کو اس طرح سے آپ نے صرف کانوں پر لا کر تو آپ کے ہاتھ سے ثواب یعنی نکل جائے گا. یہ بھی آپ اوپر سے نیچے لاتے وقت آپ نے اللہ اکبر کہا، اس میں بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیچے سے جب ہاتھ اوپر جا رہے ہیں اس وقت آپ کے اللہ اکبر ہونی چاہیے. لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا. ان شاء الله سيد ان شاء الله سيد ان شاء الله ان شاء الله سيد ان شاء الله او النص الله هذه غلط عليك. الصحيح شنو؟ شوف شوفوني كلكم. الله اكبر. يقول السيد تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وتنتهي مع انتهاء التكبير. سؤال من السيد الله يطول عمره، هل كيفية واجبة؟ لا. اس طرح سے کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں. اصلي ورا شخص افرض ما يعرف الكيفية يضر؟ لا ما يضر. اگر کوئی اس طرح سے نہیں کہتا ہے صحیح طریقے سے تو کیا نماز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. احنا نرفع غلط يضر بالصلاة؟ لا يضر. فاتك الاستحباب ان شاء الله فاتك. اب کہہ رہے ہیں کہ لیکن کیا فرق پڑے گا اس سے کہ آپ اگر آپ نے اس کے برخلاف عمل کیا تو کیا آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یعنی مذاق میں بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملا. یعنی لأن جبرائیل نزل على رسول اللہ، جبریل رسول خدا پر آ کر نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وقال لكل شيء زینہ. ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. جبریل نے آگے کہا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. وزینۃ الصلاة رفع الید. اور نماز کی زینت ہے رفع الیدین، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے لے کر جانا. عند التکبیر مو قبل التکبیر ولا بعد.
اب دیکھیں جو غلطی ہے، غلطی اس طرح کے ان معنوں میں غلطی کہ ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. عام طور پہ جو لوگ تکبیر کہتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نے دیکھا یہ غلط، یعنی اس ثواب کی کم لینے والی غلطی تھی. جو اپنے سے پہلے سنا کہ کیا ثواب فوت ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ فوت ہو جائے گا ثواب. تو یہ کہ ہاتھ جب نیچے آ رہے ہوں اس وقت اگر آپ نے تکبیر کہی، نماز پہ تو فرق نہیں پڑے گا، بس یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہت سے علماء بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت سارے مستحبات ہیں، جب مرضی ہو اس ثواب کو لیں، جب چاہے نہ لیں. لیکن ہمارا کیونکہ عنوان ہی یہی ہے بہترین نماز، تو اس وجہ سے اس کو بار بار دکھائی جا رہی ہے، ورنہ علماء بھی ایسا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ دیکھیں انہوں نے بھی اس طرح سے کہا، لیکن بس ایک ثواب ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی اجازت بھی ہے. لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو جب ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اس وقت. اللہ اکبر تکبیرۃ الإحرام. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن. اللہ اکبر تکبیرۃ الإحرام. دیکھیں کس طرح سے ہاتھ اوپر جاتے وقت کہی جاتی ہے. الہ الا اللہ. أنت المحسن فأنا المسيء ولم يتجاوز عن المسيء إلا المحسن. الله أكبر. ہاتھوں کی حرکت اللہ اکبر کہتے وقت وہ آپ کو نوٹ کریں. اللہ اکبر. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان توابا. الله أكبر. امام خمینی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا اس میں زیادہ واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انہوں نے حرکت کی حالت میں ہاتھ اوپر لے جاتے وقت تکبیرۃ الاحرام کہی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس انداز سے تکبیر کہنی چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ ڈوب کر تکبیرۃ الاحرام کہیں. اگر آپ نے بیزاری میں جلدی جلدی نماز سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے اگر آپ نے اہمیت نہ دیتے ہوئے اس طرح سے اگر تکبیر کہی، تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ پروردگار اس وقت یہ کہتا ہے، جو شخص بھی بیزاری سے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے کہ اے جھوٹے تو مجھے فریب دیتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے میں اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم کر دوں گا. باقاعدہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جن کی قبر پہ اکثر رہبر معظم جاتے بھی ہیں، ان کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ. انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر کہتے وقت دل میں خشوع نہ ہو، کوئی سرور نہ ہو، کوئی لذت نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق، اگر آپ کے دل میں سرور ہے، لذت ہے، خشوع پایا جاتا ہے، خضوع پایا جاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق کر دی. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، زور زبردستی والی بات ہے، کس طرح سے اس نماز سے پیچھا چھڑائیں، تو فرماتے ہیں جواد ملکی تبریزی، تو سمجھ جائیں کہ خدا آپ کی تکبیر کو جھوٹا سمجھتا ہے اور اس نے آپ کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا. یہ باقاعدہ جملہ ہے ان کا، اور یہ وہی بات ہے جو محجت البیضاء میں ملا محسن فیض کاشانی نے بھی تحریر فرمائی. اور باقاعدہ جو سورہ
کوثر کی جو تفسیر ہے اس میں تکبیر کہنے کا ایک ادب جو ہے بیان کیا گیا ہے. تفسیر نمونہ میں بھی ہے یہ کہ جبرائیل جس وقت نازل ہوئے پیغمبر اسلام پر تو پروردگار کا ایک حکم آپ تک پہنچایا کہ جب بھی تم قیام کرو اور تکبیرۃ الاحرام کہو تو تمہارے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ ہماری نماز اور 7ویں آسمان میں فرشتوں کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے, اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے, اور ہر نماز کی زینت یہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے, جو ابھی آپ اس سے پہلے حدیث سنی. اور فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں بھی چھٹے امام نے یہی جملہ ارشاد فرمائے کہ بلکہ چھٹے امام نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا, اوپر کی طرف بلند کیا, اور فرمایا کہ نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرو کہ تمہاری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں, یعنی ہتھیلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں. ایک ہوتا ہے کہ جو آپ نے پچھلے والا جو طریقہ دیکھا اس طرح سے نہ کہیں, کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ جو ادب بتایا گیا ہے اس کا اور جو طریقہ بتایا گیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کا, اس میں یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں. اور امام خمینی نے باقاعدہ تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بھی ایک معنی بیان کی. کہا کہ اس کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ بار الہ میں سرتاپا گناہوں میں غرق ہوں, میرے ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ لے اور مجھے نجات دے. اس کا راز یہ ہے تکبیرات کو آسمان اوپر کی طرف بلند کرنے کا. اور عرفا بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا قیامت میں اس حالت کی شبیہ بنتا ہے انسان نماز میں کہ جس وقت نامہ اعمال اس کے ہاتھوں کی طرف دیا جا رہا ہوگا اور اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا. یہ جو آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں کانوں تک, یہ اس حالت کی شبیہ قرار پاتی کہ جو نامہ اعمال کو لیتے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے وقت ہوگی. اور بعض علماء اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے حضرت ابراہیم, جس میں کچھ علماء نے کچھ اپنے اضافے کی ہیں, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اس کو تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی پڑھنا مستحب خیال کرتے ہیں. اور شہید ثانی نے باقاعدہ اسرار الصلاۃ میں لکھا ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے باقاعدہ ہاتھوں کو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بلند کرنے کا ایک دفعہ پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا اشارہ اس کی طرف ہے کہ پروردگار عالم کو ان حواس پنجگانہ کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا, محسوس نہیں کیا جا سکتا, یہ اس کے اندر پیغام. اور امام خمینی نے بھی عرفا کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نماز میں جس وقت تکبیرات کہتے وقت انسان ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو گویا وہ غیر خدا کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے, جیسے رستے سے کوئی کانٹوں کو صاف کرتا ہے اور راہ کو ہموار کرتا ہے, اس طرح رستے سے کانٹوں اور کو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی معراج مومن کو پا لیتا ہے. یعنی ہاتھوں کا بلند کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اچھا, اس کے کچھ مسائل سے بھی انسان کو واقف ہونا چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ استقرار اور استقلال ہو. استقرار کے معنی کہ جسم آپ کا ہل نہ رہا ہو. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پنجوں کے اوپر اچکتے ہوئے جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ نماز میں اپنے پنجوں کے اوپر اچکتے رہتے ہیں. بہت سے نماز جماعت میں لوگ نظر آتے ہیں, لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے, یا تو صحیح طور پہ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے, کہ پنجوں کے اوپر اس طرح سے اچکتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہنا یہ غلط ہے. اس میں استقرار نہیں ہے جسم کے اندر, جسم حرکت کر رہا ہے, ہل رہا ہے, جبکہ ساکن ہونا چاہیے. اور استقلال کے معنی کہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے مثلا دیوار سے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں. اور البتہ بہرحال یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو اور پنجوں کے اوپر اچک رہا ہو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے اور حرکت کر رہا ہو جان بوجھ کے, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. البتہ بھولے سے ایسا ہو جائے یا بے اختیار ہو جائے تو بہرحال نماز صحیح رہے گی. اچھا, اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کا بالجہر کہنا مستحب ہے؟ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, صرف جائز ہے. اور اتنی اہم بات ہے یہ تکبیرۃ الاحرام کا کہنا کہ اگر آپ بھول جائیں, تکبیرۃ الاحرام نہ کہیں, چھوٹ جائے آپ سے, تو چاہے جان بوجھ کر ایسا ہو چاہے بھولے سے ایسا ہو جائے, ہر صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی, چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے ہو. یعنی
تکبیرۃ الاحرام کی کمی اگر سہون بھی ہو جائے تب بھی نماز کو باطل کرتی، لیکن اگر تکبیرۃ الاحرام کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا جائے تو زیادتی، یعنی ایک دفعہ اور کہہ دیا آپ نے، عمدن اگر زیادتی کیا آپ نے تو اس سے باطل ہوتی ہے نماز، لیکن سہون زیادتی سے باطل نہیں ہوتی. یعنی جان بوجھ کے اگر ہم تکبیرۃ الاحرام دوبارہ کہہ رہے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، بھولے سے اگر ایک دفعہ اور کہہ دیا تو نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن اگر بدن کو معمولی سی حرکت ہو جائے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ظاہر ہم کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے، تھوڑا بہت تو جسم میں حرکت ہوتی ہے، معمولی اگر حرکت ہو رہی ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور نماز ٹھیک رہتی ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات جن کو کوئی ٹانگوں وانگوں کا کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے، وہ تو الگ ایک پوری نشست ہماری اس موضوع پر ہی ہوگی، کیونکہ یہ بھی آج تو چھٹی گفتگو ہے، لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً یہ سیریز جو نماز کی چل رہی ہے شاید 25 لیکچرز پہ مشتمل ہوگی. تو اس میں کسی جگہ آگے جا کر ہم وہ مریض جو نماز کیسے پڑھے، کب بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے، کب لیٹ کے پڑھنی ہوتی ہے، کیفیات کیا ہوتی ہیں، کب مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی. تو زیادہ تر حالات کے اندر بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کر، یعنی جن کا بیٹھنا بھی چل کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ کر بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا وظیفہ شرعی چلیں آگے چل کر یہ بھی بننا تھا کہ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھنی، تب بھی تکبیرۃ الاحرام تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی کہنی ہوتی. یعنی جب چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر جو ہے آپ کہیں، اور اس کے بعد جب اس قابل نہ رہیں تو پھر بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے. لیکن اس میں بہت سارے ضمنی مسئلے اور بھی، یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص، خاص طور پر یہ جو بزرگ حضرات ہیں یا اور جو بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس فریضے کو نہ پہچانے تو ان کی تمام پچھلی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. جو اس طرح سے پڑھی ان سب کی قضا کرنی ہوتی. یعنی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بھی چھوڑیے اس میں فقہی مسئلے تو اس موقع پر بتاؤں گا کہ لیکن یہ کہ بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہنے کا جو مسئلہ ہے، سوائے کہ جو بالکل ہی بیچارہ کوئی زمین گیر ہو، جو کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہو، وہ تکبیرۃ الاحرام کہے تو ٹھیک ہے. لیکن جو عام طور پر چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور گھٹنوں کی کوئی پرابلم کی وجہ سے پوری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بھی باطل ہوتی. لیکن تفصیل اس کی اپنے اس موقع پر آئے گی. اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی رفع الیدین کرنا مستحب ہے؟ یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا، جس طریقے سے ابھی آپ نے اس کے اندر دیکھا کلپس کے اندر. تو اس میں یہ کہ جی ہاں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے. فقط یہ جو مسئلہ ہے یہ مردوں سے مخصوص نہیں. پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد، بس 2-4 منٹ کی گفتگو اور ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے استفتاء آغا سیستانی سے خاص طور پر پوچھے گئے ہیں اور دیگر مراجع سے بھی کہ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسئلے بھی لوگ پیش آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد زبان سے نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، اب نیت کر رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. یہ نیت پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کرتے ہیں اس کے بعد. تو اس پہ بھی فتویٰ علماء کا یہ کہ اگر جاہل مقصر ہے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا یا قضا کرنی، یعنی اگر وقت باقی ہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے اور وقت گزر گیا تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر جاہل قاصر ہے، یعنی اس بیچارے کو اس کو صحیح مسئلہ کسی طور پر پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، اس کے پاس عذر موجود ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی وہ نمازیں پچھلی صحیح سمجھی گئی ہیں. لیکن عام طور پر جو شہری زندگی کے اندر لوگ رہتے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، کیسٹ کتابیں سب موجود ہیں، وہ اگر ایسی غلطی کریں تو ان کو تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھنا ہوتی ہے. اللہ اکبر جو آپ کہیں گی، بہت سارے غلط تلفظ لوگوں کے اندر رائج ہیں. مثلا اللہ و اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ و اکبر نہیں. اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے اس کی بھی نماز باطل. بہت سے لوگ کھینچ کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ان کی بھی نماز غلط. یا بہت سے لوگ راہ پہ تشدید دے دیتے ہیں، ان کی بھی نماز غلط ہے. اور ابھی آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا کہ اللہ اکبر کس طرح سے کہنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں تو آخر کا جو ہے اکبر وہ بعض اوقات ہمارے منہ سے صحیح نہیں نکلتا. تو کیا ہم پوری تکبیرۃ الاحرام دوبارہ کہیں ہیں، وہ آخری ٹکڑا ہی بس صرف دوبارہ کہہ دیں؟
تو اس میں بھی مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہوں، یعنی اتنی زیادہ دیر نہ ہو جائے، مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر، یا آپ کو یہ لگا کہ میں نے شاید اکبر صحیح نہیں کہا، تو آپ فوراً ہی صرف اکبر کہہ دیں، پورا اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے چند سیکنڈ اور لگا دیے اللہ اکبر، اور پھر آپ نے سوچا رہے تو غلط ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہہ رہی اکبر، تو پھر یہ بہت دیر ہو گئی، ابھی ملے گا نہیں اس اللہ کے ساتھ جا کر، اور آپ کو پوری اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ دوبارہ کہنا پڑے. لیکن علماء فرماتے ہیں اگر فوراً اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہو تو فوراً صرف آخری ٹکڑا کہہ دیا جائے تو اس کے ساتھ جا کر مل جائے جو اللہ کے، تو پھر یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اب اگر شک ہو کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی بھی ہے یا نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، تو اگر آپ الحمد شروع کر چکی ہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اور اگر شروع نہیں کی ہے تو لازمی ہے کہ اللہ اکبر کہیں. یعنی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز میں اس وقت کہاں ہیں. اگر آپ نے الحمد شروع کر دی ہے تو پرواہ نہ کریں، اور اگر الحمد شروع کر دی نہیں شروع کی ہے تو آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی اور اللہ اکبر دوبارہ کہنا پڑے گا. اور اگر شک ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام نے صحیح بھی کہی ہے یا نہیں، تو چاہے الحمد شروع کی ہو یا نہ کی ہو آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں نماز کو. صحیح کہنا نہ کہنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور میں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی وہ الگ مسئلہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنا. تو جب آپ تیاری کریں گی تو اس کے اندر ان مسائل کا خاص طور پر آپ خیال کیجئے گا. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سالہ سال تک اس طرح سے جملہ کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کیا کرے؟ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے وہ مسئلہ سنا کہ وہ سب نمازوں کی قضا کرے گا. اور اتنے عجیب عجیب فتوے ہیں کہ بہت سے لوگوں، آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم سالہ سال تک تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اذان و اقامت کہتے رہیں. بتائیے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پھر اذان و اقامت کہتے رہیں. تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ اگر جاہل قاصر ہے تو نمازیں صحیح ہوں گی، لیکن اگر مقصر ہے تو احتیاط واجب ہے کہ قضا کرے گا ساری نمازوں کی. اور جاہل مقصر یعنی قصوروار جاہل، تمہارا اپنے ہی قصور ہے اس جہالت کے اندر. ایک خاتون نے کہا کہ میں باقاعدہ آغا سیستانی سے استفتاء کے اندر پوچھا گیا کہ میں 21 سال تک بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے نماز پڑھتی رہی، میں نے کہیں نہیں تکبیرۃ الاحرام، اور ڈائریکٹ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتی. فرمایا ان سب نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور بہت سے لوگ کئی مرتبہ تکبیرۃ الاحرام بھی کہہ دیتے ہیں. اس کے متعلق تو علماء کہتے ہیں کہ یہ فَتَصِّحُ بِالْفَرْضِ وَتُبْطِلُ الزَّوْجِ، یعنی اگر جتنے بھی ایون نمبر میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گی وہ سب باطل ہوں گی، آڈ نمبر کی کہیں گی تو وہ صحیح ہوں گی. جان بوجھ کے تو تکرار نہیں کر سکتے، اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ کسی نے کہی تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد دوسری دفعہ بھی کہی تو نماز باطل ہوگی، اور تیسری دفعہ جو تیسری ایون نمبر والی تیسری تکبیر ہوگی وہ صحیح ہوگی. چوتھی دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہی تو نماز باطل ہوگی، جو پانچویں ہوگی وہ صحیح تکبیرۃ الاحرام ہوگی. یعنی آڈ نمبر میں تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، ایون نمبر میں باطل ہوتی. پھر اس وقت دو مسئلے شاید اور رہ گئے ہوں گے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام میں جہر و اخفات کا اختیار ہے؟ کہ ہمیشہ جو ہے اس کو بلند آواز سے کہنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے، عورتوں اور مردوں دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہلکی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں. البتہ امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز سے کہیں. پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی ہاں، اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا اور اس طرح سے ملا کر بھی پڑھی جا سکتی. البتہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والے جملے سے تکبیرۃ الاحرام کو نہ ملایا جائے، لیکن بعد والے جملے کو ملا سکتے ہیں. البتہ اس میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی احتیاطیں ہیں، اور کچھ اب میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا کیونکہ عام طور پر یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا. تو فی الحال کیونکہ آپ کی گرمی اور اس سے میں کافی نظر آ رہا ہے کہ کافی پریشان ہیں، تو تکبیرۃ الاحرام کے مسئلے آج تقریباً اس کے سارے اخلاقی پہلو، اس کے سارے فلسفے وہ بھی تقریباً ہم نے اس میں بیان کر دیے جتنے بھی ہمارے لیے ممکن تھے. انشاءاللہ اب تکبیرۃ الاحرام ہو گئی ہے اور اگلی دفعہ سے ہمیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اس پہ ہماری پوری گفتگو چلے گی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ نماز آگے بڑھے گی۔ البتہ اگلی جو کلاس ہوگی، اگلے دفعہ تو آپ کا ایگزام ہے اگلی اتوار کو، لیکن اس دن ایک درس بھی ہے۔ البتہ وہ درس نماز سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ ایک اور عنوان سے متعلق ہے۔ تو فی الحال گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیں۔ جی